السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک چھوٹی سی لڑکی کو ملازمہ رکھا تھا جس کے ماں باپ کسی حادثے میں فوت ہو چکے تھے۔ وہ بچی سارا دن میرے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ کئی بار میری بیوی چھوٹی سی بات پر بچی کو بری طرح پیٹ دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا اور میرا اکثر بیوی سے جھگڑا ہو جاتا۔ دفتر کے کسی کام سے میں ایک ہفتے کے لیے جب اسلام آباد گیا، دوسرے ہی روز پولیس کا فون آ گیا کیونکہ میری بیوی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل سائن کرنے کے لیے دوسرے شہر آیا تھا۔ لیکن ایک انجانے نمبر سے کال آئی تو حیران رہ گیا۔ پتہ چلا کہ پولیس کا نمبر ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا میرے ساتھ کیا کام، لیکن انہوں نے ایسی بات بتائی کہ وہ ڈیل وہیں چھوڑ کر مجھے واپس بھاگنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کا معاملہ ہے، اور میں حیران ہوا کہ اس کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر کیا چل رہا تھا تو میں نے خود پولیس سے کہا کہ میری بیوی کو یہاں سے لے جائیں، کیونکہ میری بیوی نے ایک دن میں 4۔ جب انسان اپنی کہانی سناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جہاں سچ اور جھوٹ دونوں کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا معاملہ کچھ اور تھا۔ میں نے نہ تو اپنے آپ کو معصوم سمجھا اور نہ ہی اپنے آپ کو ظالم مانا۔ میں نے بس اپنی زندگی کے وہ پہلو دیکھے اور جھیلے جو قدرت نے میرے نصیب میں لکھ دیے تھے۔ میری شادی ذکیہ سے ہوئی تھی۔ ذکیہ بظاہر ایک بہت اچھی عورت تھی۔ اس کے اندر حسن بھی تھا اور نرمی بھی، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا حد سے زیادہ جذباتی ہونا تھا۔ وہ رشتوں کو شدت کے ساتھ نبھانا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ ہر وقت بس اسی کا رہے، اسی کے ارد گرد گھومتا رہے اور اسی کے ساتھ وقت گزارے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا دائرہ صرف ایک شخص کے گرد نہیں گھومتا۔ مرد کے لیے بیوی اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی پوری دنیا نہیں بن سکتی، کیونکہ مرد پر اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسے گھر کے اخراجات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، عزت اور مقام بھی بنانا ہوتا ہے، اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ بھی دینا ہوتا ہے۔ میری زندگی بھی اسی کشمکش میں گزرتی رہی۔ میں ایک کاروباری آدمی تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے بزنس کو بڑھاؤں، اس کو کامیابی کی نئی منزلوں تک لے جاؤں، لیکن یہ کام کوئی آسان نہ تھا۔ کاروبار کرنا گویا آگ کے دریا کو عبور کرنے کے برابر ہے۔ اس میں دن رات کی محنت بھی چاہیے ہوتی ہے اور صبر بھی، سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے اور کئی بار نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اسی دوڑ میں ڈال دیا تھا، مگر ذکیہ کو یہ سب کچھ بالکل اچھا نہ لگتا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں زیادہ وقت گھر میں گزاروں، اس کے ساتھ باتیں کروں، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، اور اگر میں دیر تک گھر نہ پہنچتا تو وہ بار بار فون کر کے کہتی مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، تمہارے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے شروع میں یہ سب باتیں برداشت کی، لیکن وقت کے ساتھ یہ میرے لیے بوجھ بنتی گئی۔ میں نے سوچا شاید یہ سب وقتی باتیں ہیں، اور جب ہماری زندگی میں ایک بچہ آ جائے گا تو ذکیہ کی سوچ اور ترجیحات بدل جائیں گی۔ کسی نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کی دنیا بچے کے گرد گھومنے لگتی ہے، پھر وہ شوہر کے پیچھے اس طرح نہیں پڑتی۔ اور اس وقت مجھے بھی یہی لگا کہ شاید یہ ایک حل ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں خوشخبری بھی دے دی۔ ذکیہ امید سے تھی اور میں پہلی بار باپ بننے والا تھا۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سا سکون اور خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اب زندگی آسان ہو جائے گی۔ ذکیہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ بچے کے ساتھ گزارے گی اور میں اپنی توانائیاں کاروبار پر لگا سکوں گا۔
لیکن حقیقت ہمیشہ انسان کی توقعات کے مطابق نہیں نکلتی۔ جیسے جیسے مہینے گزرنے لگے، زکیہ کی طبیعت اور رویہ بدلتا گیا۔ کبھی وہ ہنستی، کبھی رو دیتی، کبھی چھوٹی سی بات پر ضد کر بیٹھتی اور کبھی میرے قریب ہو کر عجیب سا سکون تلاش کرتی۔ میں نے کوشش کی کہ میں اسے سمجھاؤں، کہ اس کے ساتھ وقت گزاروں، مگر میرے اندر ہر وقت کاروبار کے مسائل کا دباؤ رہتا تھا اور میری توجہ اکثر ادھر ہی لگی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے شکوہ کرتی کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ سب کچھ اسی کے لیے تو ہے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے، لیکن اس کے جذبات اور میری منطق ایک دوسرے سے کبھی میل نہ کھا سکے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ یہ لمحہ میری زندگی کے سب سے حسین لمحوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر تھکن اور خوشی کا امتزاج دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی۔ وہ بار بار اپنی بچوں کو دیکھتی اور میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سا اعتماد جتاتی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اب ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا تو دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ یہ ننھی سی جان میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس کے لمس نے میرے سارے دکھ اور تھکن بھلا دی۔ شروع کے دنوں میں واقعی زکیہ نے اپنی ساری توجہ بچی پر مرکوز کر دی۔ وہ ہر وقت اس کے گرد رہتی، اسے گود میں لے کر گھنٹوں بیٹھی رہتی، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتی، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کبھی ہنسنے لگتی۔ میں نے سوچا کہ اب وہ مجھے شکایت نہیں کرے گی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہی پرانی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی۔ زکیہ کہنے لگی کہ میں اس کے لیے پہلے جیسا نہیں رہا، میں گھر آ کر بھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، اور میرا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر میں کیا کروں؟ میں دن رات محنت کرتا تھا، کاروبار کے چکر میں کبھی نقصان اٹھاتا، کبھی کامیابی ملتی، لیکن دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ میری بیوی میرا ساتھ دے، مجھے حوصلہ دے، مگر وہ الٹا مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی۔ اس کا یہ رویہ مجھے اور بھی تنہا کر دیتا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں زیادہ وقت باہر گزارتا ہوں تو وہ اسی کے لیے ہے تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزاریں، لیکن اس کے لیے یہ باتیں صرف بہانے تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں یہ سب چھوڑ کر اس کے پاس رہوں، اور یہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ زکیہ کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، یا پھر میری زندگی میں کوئی اور ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی اور عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس کے شک اور سوال مجھے اندر سے تھکا دیتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں تھکا ہارا گھر آتا اور سکون چاہتا، لیکن زکیہ کسی معمولی سی بات پر بحث شروع کر دیتی۔ اس وقت مجھے لگتا شاید میں نے شادی کر کے کوئی بڑی غلطی کی ہے، لیکن پھر جب اپنی بیٹی کو دیکھتا تو دل کو تسلی دیتا کہ یہ سب کچھ اس ننھی سی جان کے لیے برداشت کرنا ہے۔ زکیہ کی ایک اور عادت یہ تھی کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں کو ہماری زندگی میں لے آتی۔ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو وہ مجھ پر نکالتی۔ میں اسے کہتا کہ میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کی بات نہیں آنی چاہیے، لیکن وہ اپنی اس عادت سے باز نہ آتی۔ اس کے نزدیک محبت کا مطلب یہ تھا کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں اور سب کے سامنے صرف اس کی بات کو ترجیح دوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے سب سے اہم ہے، لیکن اس کے دل کا شک کبھی ختم نہ ہوا۔ میں کئی بار سوچتا کہ اگر میں واقعی اتنا ہی برا ہوتا تو پھر وہ مجھ سے ہر وقت قریب رہنے کی خواہش کیوں کرتی؟ وہ بار بار کہتی کہ تم مجھے وقت نہیں دیتے، تمہارے لیے میرا وجود شاید کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا ہر دن اسی کے لیے محنت میں گزرتا، میرا ہر خواب اسی کے لیے تھا، اور میری ہر دعا اسی کے گرد گھومتی تھی۔ مگر شاید عورت کا دل مرد کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی موجودگی سے مطمئن ہوتا ہے، اور میں یہ موجودگی اس سے دے نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن اس نے ہماری بیٹی کو میری ماں کے گھر چھوڑا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی، کیونکہ 2 دن پہلے ہی ہمارا جھگڑا ہوا تھا، تو وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس نے صبح ہی مجھے کہہ دیا کہ آپ کھانے کے ٹائم گھر پہ آ جائیے گا، میں اپنی ساری تیاری کر لوں گی، آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔
مل کر کھائیں گے تاکہ کچھ اچھا وقت بھی گزار سکیں. ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. مجھے بھی اس کا یہ اقدام کرنا اچھا لگا کہ چلو اسے ہمارے رشتے کی فکر تو ہے اور میرے وقت کے علاوہ اور وہ کیا چاہتی ہے. میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا. اس نے بہت اچھا کھانا بنانا شروع کر دیا. وہ بیچاری 3-4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی میں اب دفتر سے نکلنے لگا، ایک بڑا ضروری کلائنٹ آ گیا. مجھے لگا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جائے گا. میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا تو کہہ دوں گا کہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا. لیکن یہ کلائنٹ اٹھ بھی نہیں رہا تھا اور باتیں بھی بڑی ضروری کر رہا تھا. کرتے کراتے 2-2.5 گھنٹے گزر گئے. جب میں واپس گیا تو شام ہو چکی تھی. کھانا ابھی تک ٹیبل پر پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی. لیکن میں نے اسے سوری بولنے کے بجائے کہا کہ کام ضروری تھا، تم کھانا کھا لیتی، اب میں کیا کروں. میں نے سوچا کہ میں اسے کہوں گا ہاں میری غلطی ہے تو یہ اور زیادہ جھگڑا کرے گی. لیکن وہ چپ ہو گئی. اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا. اگلے دن پتا چلا کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے. ان 9 مہینوں میں ہماری ایسی لڑائی ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے اتنے جھگڑے کیے کہ بتا نہیں سکتا. مجھے بھی اب اس پہ غصہ آنے لگا اور اس نے ہر ٹائم کے ملکہ جذبات بنے رہنے سے چڑ ہونے لگی تھی. ہماری پہلی بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی، دوسرا بچہ بہت جلدی آ رہا تھا. لیکن کیا کر سکتے تھے، اللہ نے بیٹے سے نواز دیا. فیملی تو پوری ہو گئی، لیکن اب میری بیوی کو 2 بچوں کو ایک ساتھ سنبھالنا پڑتا اور میں بھی اس کا ساتھ نہیں دے پاتا تھا. پورا دن آفس میں رہتا تھا. میرے آفس کا کام بھی اچھا جا رہا تھا. شاید اللہ بچوں کے رزق کا میرے پاس بھیج رہا تھا کہ کام تو بڑھتا ہی جا رہا تھا. لیکن ایسے میں میری بیوی مجھ سے نظر انداز ہو رہی تھی. مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کب اتنی زیادہ چڑچڑی، جذباتی اور نفسیاتی بن جائے گی. پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ عورت کاموں سے بھی گھبرا جاتی ہے اور اب 2 بچے ہو گئے ہیں، تم کسی کام والی کو گھر میں رکھ لو، تمہاری بیوی کے دماغ اور جسم کو آرام ملے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. مشورہ تو یہ اچھا تھا کہ میں گھر میں کوئی نوکرانی رکھ لیتا، لیکن آج کل نوکرانیاں بڑا تنگ کرتی تھیں. 1 مہینے میں 20 چھٹیاں کر لیتی اور باقی 10 دن آتی. ایسے میں ان کا کیا فائدہ ہوتا. ایک طرف سے پیسے بھی دینے پڑتے اور دوسری طرف کام کا بوجھ پھر بھی وہیں کا وہیں رہتا. ایسی نوکرانی رکھنے سے تو الٹا سر میں درد ہو جاتا تھا. کبھی وہ آ کے کہتی کہ آج طبیعت خراب ہے، کبھی کسی عزیز کا بہانہ بنا دیتی اور میری بیوی بھی ان باتوں پر مزید چڑچڑی ہو جاتی تھی. اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ وقتی حل تو ہو سکتا ہے لیکن مستقل سکون نہیں دے سکتا. اسی دوران کسی نے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا. یہ لڑکی عمر میں کم تھی لیکن حالات نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا تھا. اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے. کچھ رشتے دار ضرور تھے مگر ان میں سے کوئی بھی اس کو پالنے یا اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا. وہ لوگ بس یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی کے گھر رکھوا دی جائے جہاں وہ چند کام کاج کر لے اور بدلے میں اسے رہنے کی جگہ اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی مل جائیں. میرے دوست نے مجھے کہا اگر تم چاہو تو اس کو اپنے گھر لے آؤ، یہ تمہاری بیوی کے لیے بھی سہارا بن جائے گی اور بچے کو بھی سنبھال لے گی. میں نے کہا کہ پہلے میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ وہ کیسی ہے. میرا دوست مجھے لے کر گیا. وہ اپنے ایک رشتے دار کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی. جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میرے دل میں اس کے لیے ترس پیدا ہوا. وہ عمر میں واقعی کم لگ رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں محنت اور معصومیت دونوں جھلک رہے تھے. اس کے انداز میں گھبراہٹ بھی تھی، جیسے دنیا نے اس کو ابھی تک سکون کا لمحہ نہیں دیا تھا. اس کی حالت دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی کسی کو تنگ نہیں کرے گی بلکہ جس گھر میں بھی جائے گی وہاں کی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھ کر نبھائے گی. میں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے، بس دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے مناسب ہے. اس کے بعد میں نے بیوی کو یہ ساری بات بتائی اور ذکیہ واقعی اس بات پر خوش ہوئی. اس نے کہا اگر یہ لڑکی آ گئی تو اس کے کندھوں سے بڑا بوجھ اتر جائے گا.
کیونکہ اب تک وہ سارا دن بچے کو سنبھالتی اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی اور اکثر تھکن سے چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک سکون دکھائی دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر یہ لڑکی واقعی تمہارے کہنے کے مطابق محنتی اور معصوم ہے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ میں نے بیوی کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو یہ ابھی عمر میں چھوٹی ہے، اس لیے اس سے بڑے بڑے کام نہ کروانا، اس کو بس چھوٹے موٹے کام کرنے دینا، جیسے بچوں کے ساتھ کھیل لینا، ان کو سنبھال لینا، یا اگر دو چار برتن پڑے ہوں تو دھلوا دینا، کھانے کے برتن لگوانا یا ہلکی پھلکی صفائی کرنا، یہی سب اس کے ذمے دینا۔ زیادہ بوجھ ڈالو گی تو وہ سنبھل نہیں پائے گی اور پھر شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ میری بیوی نے فوراً کہا، مجھے تو اتنا ہی کافی ہے، اگر وہ صرف بچوں کو ہی دیکھ لے تو میری بڑی مدد ہو جائے گی، کیونکہ جب میں کھانا پکاتی ہوں یا گھر کے دوسرے کام کرتی ہوں تو بچی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کام نہیں کروائے گی۔ چند دنوں کے اندر اندر وہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی۔ شروع میں وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، ہر کام کرنے سے پہلے پوچھتی کہ میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں۔ میری بیوی نے بھی نرمی سے اسے سمجھایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جتنا ہوگا اتنا ہی کرنا، کسی نے تمہیں مجبور نہیں کرنا۔ اور واقعی وہ لڑکی بہت محنتی نکلی۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں گھر کا ماحول سمجھ لیا، بچے کو گود میں لے کر کھیلتی بھی اور سنبھالتی بھی۔ اگر کبھی میری بیوی کام میں مصروف ہو جاتی تو وہ بچی کو بہلا پھسلا کر خاموش کر دیتی، اور یہ دیکھ کر زکیہ کے دل کا بوجھ کم ہو گیا۔ مجھے پہلی بار لگا شاید اب میری زندگی میں سکون آنے والا ہے، کیونکہ 3-4 دن تک زکیہ نے نہ تو مجھے فون کیا اور نہ ہی کسی قسم کی شکایت کی۔ پہلے تو وہ دن میں کئی بار کال کر کے کہتی کہ میں اکیلی ہوں، بچے کو سنبھالنا مشکل ہے اور تم باہر بیٹھے اپنی موج مستی کر رہے ہو۔ یہ تانے میرے لیے زہر بن گئے تھے، لیکن اب وہ بدل گئی۔ وہ مطمئن تھی کہ کوئی اس کے ساتھ ہے جو گھر کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے اور بچی کو بھی سنبھال رہا ہے۔ میرے دل میں شکر کا جذبہ جاگا کہ بالآخر میری ترکیب کام آ گئی تھی۔ میں نے سوچا یہ قدم میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ثابت ہوگا، کیونکہ اگر بیوی کا موڈ ٹھیک رہے اور گھر کے کام بآسانی چلتے رہیں تو مرد کے لیے بھی سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب میں پوری توجہ اپنے کاروبار پر دے سکوں گا اور گھر کے جھگڑوں اور شکایتوں سے بچ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں میری زندگی اور آسان اور پرسکون ہو جائے گی۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ یہ بہت زیادہ محنتی لڑکی معلوم ہو رہی تھی، بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، اس کو پورا دن گود میں اٹھائے رکھتی، کیونکہ اسے گود کی عادت تھی۔ اس کے اس رویے نے میری نظر میں اسے ایک خاص حیثیت دے دی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے لیے کپڑے اور جوتے کا انتظام کر لینا اور ایک چھوٹے والے کمرے میں بستر لگا دینا، کیونکہ ہمارا گھر ماشاءاللہ بڑا تھا، لیکن گھر میں رہنے والے ہم 2 ہی لوگ تھے۔ اس بات پر زکیہ نے کہا، پورا کمرہ دینے کی کیا ضرورت ہے، بچے کے کمرے میں سو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، برا لگتا ہے، کمرہ دے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ آخر کار مان گئے۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ مریم کے چہرے پر ایک چوٹ کا نشان تھا۔ میں نے فوراً اسے بلایا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا یہ تمہیں، کیسے لگی؟ اس نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور کہا، نہیں، بتاؤ مجھے کیا ہوا، کیونکہ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو منہ پر لگ گئی۔ میں نے اس کے جواب پر سختی سے کہا کہ اتنے بدتمیز ہو گئے ہو، تم نے مالکن کو کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سر جھکایا اور کہا، نہیں صاحب جی، آپ ان کو نہیں بتائیے گا، نہیں تو وہ مجھے ڈانٹیں گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وہ تو مالکن ہے، وہ کیوں تمہیں ڈانٹے گی، تم تو اچھا کام کرتی ہو۔ کہنے لگی، نہیں صاحب جی، آپ ان کو نہیں بتائیے گا، بس موج مستی میں چوٹ تو لگ سکتی ہے نا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا، ہمارے بھی بچے تھے اور وہ بھی کسی کی بچی تھی۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں
इस दुनिया से चले गए थे। बेचारी कभी कभी शायद उन्हें याद भी करती होगी। मैंने सोचा ये लड़की हमारे घर में आराम और सुकून का सबब बन सकती है। उसकी मेहनत और मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया था। एक दिन मैं और जकिया बच्चे को लेकर एक होटल गए ताकि थोड़ा बाहर का माहौल बदल जाए। बच्चे को खुश करने के लिए मैंने मरियम को भी साथ ले लिया ताकि वो बच्चे का ख्याल रख सके। मैंने उसे टेबल पर बिठा दिया, लेकिन जकिया ने फौरन कहा, इसे साइड पर बिठा दो। मैंने कहा, नहीं, ये हमारे साथ बैठेगी। साइड पे क्यों बैठेगी? और कहाँ बिठाऊं साइड पे? यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। जकिया कहने लगी, दरवाजे के पास बिठा दो। मैंने फिर कहा कि नहीं, हमारे साथ आई है तो हमारी साथ ही बैठेगी। फिर मैंने उसके लिए भी एक डील मंगवा ली ताकि वो खा सके। इस पर जकिया नाराज हो गई। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? वो खा लेगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? वो कहने लगी, अच्छा, इसका तो बड़ा एहसास है आपको, लेकिन मेरा कभी एहसास नहीं किया। मुझे तो रोता हुआ छोड़कर ऑफिस चले जाते थे। वो हमेशा पुरानी बातें याद करती थी। मैंने हंसकर कहा, अब क्या तुम उस लड़की के साथ मुकाबला लगाओगी? जकिया ने गुस्से में कुछ ना कहा, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारे कहने पर बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला मैंने। तुमने कहा कि बच्चों को किसी होटल लेकर जाते हैं। मैं आया हूं ना, बस इसी को मेरी तरफ से ज्यादा समझो कि ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। जकिया ने खाना छोड़ दिया और मुंह बनाकर बैठ गई। बच्चे खाकर खुश थे। मरियम भी बच्चों के साथ खुशी से खेल रही थी, लेकिन जकिया अपनी नाराजगी छुपाए नहीं रख सकती थी। बच्चों को लेकर घर चली गई। इसके बाद वो मुझसे बात करने से कतराने लगी। सच कहूं तो अब मुझे उसकी इन हरकतों पर इतना गुस्सा आता था कि मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता था कि मैंने एक तरफ अपना वक्त और तवानाई इस घर के लिए लगाई है और दूसरी तरफ बीवी की नाराजगी भी सहनी पड़ रही है। मैंने सोचा कि शायद औरत का दिल समझना मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो और उसका हर शिकवा सुनकर हल किया जाए। लेकिन मर्द अपनी जाती और पेशा वराना जिम्मेदारियों में उलझकर उस ख्वाहिश को पूरा करने में नाकाम रहता है। एक मेरी बीवी की किस्मत ही बुरी थी कि जब भी वो मेरे लिए कुछ करना चाहती थी या जब उसको मेरी जरूरत होती थी, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाता था। उसी दिन कुछ ऐसा हो जाता था कि बदमजगी हो जाती थी और सारा कुछ खराब हो जाता। फिर उसने मुझे मनाने की खातिर और इस रिश्ते को एक खूबसूरत रुख देने की खातिर कहा, हम बच्चे मरियम के पास छोड़कर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। मैंने कहा, हाँ, मैं गाड़ी में कुछ काम है वो ठीक करवा के आता हूँ, पेट्रोल वगैरह डलवाता हूँ, तुम इतने में तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में मुझे मेरे दोस्त मिल गए और मैं उनके साथ बातों में लग गया और वापसी पर ट्रैफिक जाम हो गया और घर आया तो 2 घंटे गुजर चुके थे और मेरी बीवी, जो कि शायद तैयार हुई थी लेकिन उसने कपड़े भी बदल लिए थे, बस उसके चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो तैयार तो हुई थी, लेकिन देर की वजह से उसने फिर से घर वाले कपड़े पहन लिए। मैंने माफी मांगी तो कहने लगी, पहले मुझे लगता था कि आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, आपके पास वाकई वक्त नहीं होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके पास वक्त होता है, लेकिन आप मुझे वक्त देना नहीं चाहते। ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसने कहा, यही बात है। वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी, इतनी ज्यादा कि अब तो मैं कभी कभी ये सोचना शुरू कर देता था कि उससे जान छुड़वा लूं। ये सिर्फ मैं गुस्से में ही सोचता था, क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ थी। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था। एक दिन तो गलती से मेरा उस पे हाथ भी उठ गया और उसके बाद से शायद उसके दिल में मेरे लिए जो आखिरी भरम था वो भी टूट गया, क्योंकि इससे पहले बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई थी, हमारे बहुत झगड़े हुए थे, लेकिन मैंने कभी उस पे हाथ नहीं उठाया था। एक दिन मैंने देखा कि वो बुरी तरह से मरियम पर हाथ उठा रही थी, उसे डांट रही थी। मैं फौरन उस तरफ गया ताकि इस झगड़े को खत्म कर सकूं। मैंने उसके बाजू से उसे रोक लिया और पूछा, क्या हुआ?
کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ غصے میں کہا کہ اس نے ہمارے بچے کو گرا دیا۔ میں نے تھوڑا حیرت سے کہا، ایک تو بچے ہیں گر جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ سے بھی تو بچہ گر سکتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا اور کھیل رہا تھا۔ مجھے کوئی ظاہری مسئلہ نظر نہیں آیا۔ بچوں کی تو ایک عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ اچانک زور سے رونے لگتے ہیں اور پھر کچھ لمحوں بعد خود ہی چپ ہو جاتے ہیں یا کسی دوسری چیز میں دل لگا لیتے ہیں۔ ہاتھ میں اگر کوئی کھلونا یا ٹافی آ جائے تو فوراً رونا بند کر دیتے ہیں، جیسے چوٹ ہی نہیں لگی ہو۔ اس بار بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے بیٹے کے ساتھ بھی ممکن تھا کہ جب وہ گرا ہو تو اس وقت زور سے رونا شروع کیا، لیکن چند لمحوں بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا دھیان کسی دوسری چیز نے بدل دیا ہو، لیکن زکیہ کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر رہی تھی کہ مریم نے بچے کو گرنے دیا۔ اس کی آواز میں سختی تھی اور اس کے لہجے میں تلخی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات میں تحمل سے کام لینا چاہیے اور ہاتھ اٹھانا درست نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، ایسے کوئی تمہارے بچوں کو تھپڑ لگائے تو تمہیں کیسا محسوس کروں گا؟ لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے اپنی آواز تیز کر دی اور کہا، جو غلطی کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ میرے معاملے میں نہ بولا کریں، اور ویسے بھی آپ کو کیا دلچسپی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جا کے اپنا بزنس سنبھالیں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا جواب تلخ تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں رہ گیا مریم کے ساتھ، جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ میں نے اسے قریب بلایا اور کہا، بیٹا معاف کر دینا، تمہاری مالکن کو غصہ آیا ہے۔ مریم نے سر جھکایا اور کہا، کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا درد جاگ اٹھا۔ مجھے لگا کہ اس کا دل بہت حساس ہے اور اس نے صرف اس وجہ سے معافی مانگی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے لیے کچھ لے لینا، کچھ کھا لینا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور عاجزی سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس کام کرنے دو مجھے، اور آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ اس لمحے مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ ایک یتیم لڑکی جو اپنی زندگی میں بہت کم سہارا پائی ہو، اس کے اندر بھی اتنی عاجزی اور محنت کی طاقت ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی احساس تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول اب ایک نہایت خطرناک رخ اختیار کر رہا تھا۔ ایک چڑچڑی عورت جو ہر وقت بس جذباتی رہتی ہے، وہ پورے گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے، اور زکیہ اس کی پرفیکٹ مثال بن چکی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید میں نے ایک ایسے گھر میں قدم رکھا ہے جہاں سکون کے بجائے لڑائی اور شکایت ہی بڑھتی جائے گی۔ ایک ہفتے کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا تھا، مجھے کام تھا، اور میں پہلے ہی ہمارے اتنے جھگڑوں سے تھک چکا تھا۔ اگر میں زکیہ کو یہ بتاتا کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے معلوم تھا وہ کیا طوفان برپا کر دے گی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے ناراض ہو جاتی تھی اور ایک چھوٹی بات کو دل پر لے لیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس بار بھی اگر میں نے اسے بتایا تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کرے گی یا شاید رو بھی دے گی۔ اس لیے میں نے اس بات کو چھپانے کا فیصلہ کیا کہ میں جانے والا ہوں اور بس اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں گا۔ میں نے اس فیصلے کے پیچھے یہ سوچ رکھی تھی کہ ایک مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائے، کیونکہ اگر ایک مرد اپنی زندگی میں استحکام پیدا کرے تو اس کے گھر میں بھی امن قائم رہتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی جان لیتا تھا کہ زکیہ کے ساتھ میری یہ باتیں زیادہ تر چلیں گی نہیں، کیونکہ اس کی حساسیت اور اس کا غرور میرے ہر فیصلے میں رکاوٹ پیدا کرتا رہا تھا۔ تو وہی بات ہوئی جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے، تو اس نے غصے اور تلخ لہجے میں کہا، ہاں جاؤ، مزے کرو، گھومو پھرو، یہی تمہاری زندگی ہے، میں یہاں بچوں کے ساتھ ذلیل ہوتی ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں گھومنے پھرنے نہیں جا رہا، بلکہ ایک اہم کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔
لیکن اس نے میری بات پر یقین نہ کیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار مزید بڑھا دیا۔ وہ مسلسل بولتی رہی کہ مردوں کے کتنے کام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں تم وہاں پر کیا کچھ کرو گے ایک ہفتے میں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ میں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس نے میری طرف ایک الزام بھرا نظریہ ڈالا اور کہا، تمہاری زندگی میں کوئی ہے تبھی تمہارا میرے ساتھ یہ رویہ ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اب تم نے مجھ پر شک کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس نے اپنی بات پر اڑ کر کہا، شک نہیں، یقین ہے۔ اس بات پر ہمارا ماحول ایک دم بدل گیا اور ایک ایسا طوفان کھڑا ہوا جس کا اندازہ مجھے اس دن تک نہ تھا۔ ہم دونوں کے درمیان جذبات اور الفاظ کا ایک سخت تبادلہ ہوا، لڑائی میں بدل گیا، جو شاید ہماری زندگی کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں نے بھی غصے میں آ کر کہا کہ واپس آ کر میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکو، اور اس نے بھی جواب دیا کہ وہ خود ہی چلی جائے گی اپنی زندگی سے۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خراش پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے رشتے کی بنیاد ہلنے والی ہے۔ صبح وہ مجھ سے ملی بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، جوتے پہنے اور بغیر کسی الوداع کہے گھر سے نکل گیا۔ میں صبح 4 بجے روانہ ہوا۔ میرے روح میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ میرا ذہن ایک بڑی ڈیل کے بارے میں مصروف تھا جو میں اس شہر میں سائن کرنے جا رہا تھا۔ یہ ڈیل میرے بزنس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب ایکسٹرا پیسے آئیں گے تو میں بچوں کو ان کے نانا نانی کے گھر چھوڑ دوں گا اور اپنی بیوی کو کسی خوبصورت ملک کے ٹور پر لے جاؤں گا۔ یہ ایک سرپرائز تھا جو میں نے چپکے سے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا تاکہ اس کی ساری شکایتیں اور ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ میں نے سوچا کہ بچے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ 1 مہینہ ہمارے بغیر گزار سکتے ہیں، لیکن اس لڑائی کے بعد مجھے ڈر تھا کہ شاید ذکیہ اس بات پر آمادہ نہ ہو، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دوں گا۔ جب پیسے آئیں گے تو وہ میرے ساتھ خوش رہے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا سفر شروع کیا۔ میں نے جانے سے پہلے مریم سے کچھ بات ضرور کی کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ بیوی کا غصہ ہمارے گھر کے ماحول پر اثر ڈال سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا، سب کا خیال رکھنا، بچوں کو اچھی طرح سنبھالو اور اپنی مالکن کی ناراضگی کو سمجھو کیونکہ وہ پہلے ہی غصے میں ہے، اور کوشش کرنا کہ کوئی غلطی نہ ہو ورنہ اس کا غصہ بڑھ جائے گا۔ مریم نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون ملا کہ گھر میں میری غیر موجودگی کے دوران کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور دل ہی دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے ایک نعمت بن جائے کیونکہ اس کی محنت اور عاجزی نے پہلے ہی میرے دل کو چھو لیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو اپنی بیوی کے غصے اور ہمارے درمیان ہونے والی تلخ باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں محبت اور سمجھوتے دونوں ضروری ہوتے ہیں، لیکن اکثر مرد اور عورت ایک دوسرے کی توقعات کو پورا نہیں سمجھ پاتے اور یہی وجہ بنتی ہے کہ رشتوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اپنے تعلقات کو ایک نئے انداز میں نبھاؤں گا، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، کیونکہ محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ سمجھنے اور برداشت کرنے کا نام ہے۔ ابھی مجھے اپنے کام پر دوسرا دن تھا کہ مجھے پولیس کے نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ جب میں نے کال سنی تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ فوراً یہاں آ جائیں، بہت بڑا معاملہ ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ میری بیوی بچے تو ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا، فون پر ساری بات نہیں بتا سکتے، آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ میں نے بتایا کہ میں تو یہاں سے 4 گھنٹے دور ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی آ جاؤں، اور میں فوراً سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہنچ گیا کیونکہ پولیس کا میرے گھر میں کیا کام تھا۔ میں بری طرح گھبرا گیا کہ میرے گھر میں کیا ہوا تھا، میرے بچے، میری بیوی، سب کچھ ٹھیک تھے یا نہیں۔
لیکن جیسے ہی پہنچا تو معاملات کچھ عجیب سے تھے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ آپ کے بچوں کو بحفاظت آپ کے سسرال چھوڑ دیا گیا ہے۔ بچوں کو نانا نانی کے گھر اور آپ کی بیوی ہماری حراست میں ہے۔ میں نے چونک کر کہا، میری بیوی حراست میں کیوں ہے؟ میری بیوی نے کیا کیا ہے؟ اور مریم کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے، پہلے آپ بتائیں کہ آپ مریم کو کیسے جانتے تھے؟ میں نے بتایا کہ اس طرح دوست نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر کام کرتی تھی پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے، اور بڑی اچھی لڑکی ہے، اور ہاں میں نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ کی بیوی نے اسے اس دنیا سے روانہ کر دیا ہے، بری طرح سے اس پر ہاتھ اٹھایا، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ برداشت نہیں کر پائی اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹرز تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس نے خود قبول کیا ہے کہ میں نے غصے میں یہ سب کچھ کیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا، آپ کی بیوی نے تو بیان دیا ہے اور اب ان کو سزا ہوگی۔ آپ باقی معاملات ہمارے ساتھ طے کر لیں، اپنا بیان بھی دے دیں اور اس میت کو کہاں لے جانا ہے یہ بھی بتا دیں۔ میں نے جب میت دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اتنی بڑی ظالم عورت بن جائے گی۔ اس کے جو رشتے دار تھے ان کو بتایا گیا، وہ الگ سے پرچہ کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ پرچہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، ان کو مریم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بس یہ چاہتے تھے کہ بدلے میں کچھ پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا جائے۔ بچے میرے نانا نانی کے گھر تھے، ماں کو یاد کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے اور مریم کو بھی پکارتے تھے، کیونکہ مریم کے بغیر ان کو رہنے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن وہ تو بیچاری اس دنیا سے جا چکی تھی۔ بیوی سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سلاخوں کے پیچھے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ میرے اندر اتنی نفرت، اتنا زہر بھر دیا کہ بس مجھے نکالنے کے لیے کوئی بھی موقع نظر نہیں آیا۔ میں نے وہیں پر نکال دیا۔ لیکن یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ یہ بہت بڑی مصیبت بن گئی تھی۔ اتنی بڑی مصیبت ہمارے خاندان میں کبھی کسی پر نہیں ٹوٹی۔ میں اتنا زیادہ بدقسمت کیسے ہو گیا تھا؟ بس پھر وہی قانونی معاملات چلنے لگے جو مریم کے لواحقین تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرچہ کریں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہمیں انصاف چاہیے۔ انہوں نے بہت واویلا کیا، سارے خاندان کو پتہ چل گیا، پورے محلے کو پتہ چل گیا۔ ہماری بہت بے عزتی ہو رہی تھی۔ میری بیوی کو جیل منتقل کر دیا گیا، وہاں پر بھی اس کے ساتھ برا سلوک ہوا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں جب جاتا تھا وہ روتی تھی، بچوں کو یاد کرتی تھی۔ بچے بھی اس کو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے۔ بچے بیچارے تو رہ گئے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیا پتا تھا کہ ہماری ماں نے کیا کیا؟ زکیہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ وہ وہیں سے اسپتال بھی پہنچ گئی۔ اتنی حالت خراب ہوئی کہ اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ میں بھی اسپتال گیا اس سے ملنے کے لیے۔ مریم کے گھر والوں سے بات کی جو کہ اس کے چچا لگتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کو صرف پیسے سے مطلب تھا، اس لیے ان کو پیسوں کی آفر دی، لیکن وہ بہت زیادہ چلاک لگ رہے تھے۔ انہوں نے منہ مانگی قیمت وصول کی، مرتا کیا نہ کرتا، پیسے تو دینے ہی تھے۔ بیوی تھی آخر، میرے بچوں کی ماں تھی۔ بڑی مشکل سے پیسوں کا انتظام کیا۔ اتنا بھی امیر آدمی نہیں تھا میں کہ بس جب مرضی اتنے پیسے نکال سکتا۔ زکیہ کو اس مصیبت سے نکالتے نکالتے بھی 6 مہینے لگ گئے۔ بچے کا زور ہو گئے، چڑچڑے ہو گئے، میری حالت بری ہو گئی، میں کنگال ہو گیا۔ لیکن پھر وہ جیل سے باہر نکل آئی اور وہ بالکل بھی چڑچڑی یا غصے والی یا نفسیاتی نہیں رہی تھی، لیکن بس عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش پن تھا، جیسے اس کے اندر ایک گہرا زخم رہ گیا ہو۔ اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے بھی دور رہتی تھی۔ بچوں کے قریب آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔
کبھی کبھار وہ ان کے کمرے میں جاتی اور خاموشی سے انہیں دیکھتی، لیکن زیادہ دیر وہاں ٹھہرتی نہیں تھی۔ بچے کوئی بھی شرارت کرتے تو وہ ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹتی تھی، بس ایک خاموش نظر دیکھتی اور چپ ہو جاتی، جیسے ڈانٹنے سے اس کے دل پر بوجھ پڑ جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ذکیہ اب بدل گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی جذباتی نہیں رہی تھی، لیکن ایک طرح کا خوف اور خود احتساب اس کے رویے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتی رہتی تھی اور خاموش رہتی۔ میں نے کئی بار پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ تو وہ صرف ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا، لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ کس طرح اپنے گھر کو دوبارہ سہارا دے سکوں۔ میرے دل میں ایک پوشیدہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو میں اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان تھا، اور دوسری طرف میں اپنے بچوں کی فکر میں مبتلا تھا کہ یہ نقصان ان پر کیا اثر ڈالے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی دونوں کے لیے سکون اور تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ گھر میں محبت اور برداشت کے بغیر زندگی کا سکون ممکن نہیں ہوتا۔ میری بیوی اکثر راتوں کو اٹھ کر مریم کی قبر پر چلی جاتی اور جا کر معافیاں مانگتی، روتی ہے۔ میں 3-4 دفعہ اسے وہاں سے پکڑ کر لایا تھا۔ اب وہ مریم کی اچھی اچھی باتیں یاد کرتی کہ وہ میرا خیال رکھتی تھی، میں نے کام کرتی تھی، احساس کرتی تھی، بالکل میری بیٹی جیسی تھی۔ پتہ نہیں میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کے نفسیاتی سیشن کروانے شروع کیے۔ اس سے کافی فرق پڑا، اور مجھے نفسیاتی ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیوی کو اس مقام پر پہنچانے میں آپ کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ آپ سے ٹائم مانگا، نہ کسی پیسے کی ڈیمانڈ کی، نہ کسی اور چیز کی، لیکن آپ وہ بھی نہ دے سکے۔ محبت مانگی، وہ بھی نہ دے سکے، اس لیے ان کے اندر بے چینی بڑھتی گئی، اور جو اس طرح سے باہر نکلی۔ اور اب ان کو تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ میں سارے شوہروں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ نصیب میں کھانا تو انسان کے ہوتا ہی ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، کھانا تو اسے کہیں بھی مل جاتا ہے۔ اپنی بیویوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا دی گئی ہے، نہ سمجھا کریں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا۔ ان کا خیال کیا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں، محبت دیا کریں، وقت دیا کریں، یہی کافی ہے، کیونکہ عورت کا دل اس چیز سے جوڑتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ اگر اس کو یہ سب نہ ملے تو وہ اندر سے خالی ہو جاتی ہے اور اپنی زندگی میں اکیلا پن محسوس کرتی ہے۔ میں نے یہ سچ اپنی زندگی سے سیکھا ہے۔ ایک مرد کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ وہ کتنے بڑے کاروبار کرتا ہے یا کتنے پیسے کماتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دل میں جگہ بنا سکے۔ میری بیوی اب بدل گئی تھی، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ راتوں کو قبر پر جا کر معافی مانگتی رہتی تھی، دن میں خاموش ہو کر اپنے گناہوں پر سوچتی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح دیکھا، لیکن ایک درد کے ساتھ، کیونکہ ایک انسان کی غلطی پورے گھر کو تباہ کر سکتی ہے، اس کے اثرات زندگی بھر کے لیے رہ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صبر اور محبت کا رویہ اختیار کیا اور کوشش کی کہ اس کے دل کا بوجھ کم ہو سکے، کیونکہ اب میں جانتا تھا کہ محبت وقت دینے اور سمجھنے سے جنم لیتی ہے۔ میں چاہتا تھا یہ کہانی سب کو ایک سبق دے کہ رشتے میں صرف پیسہ اور سہولت کافی نہیں ہوتی، بلکہ محبت اور وقت دینا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہی چیز رشتے کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کی زندگی کو سکون بخشتی ہے، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ساتھ وہی رہتے ہیں جو دل سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔